آپ کے سامنے قرآنی حوالوں کے ساتھ کچھ آیات لکھی ہوئی ہیں۔ پہلے کالم میں باب افتعال ہے اور دوسرے کالم میں باب تفاعل ہے۔ باب افتعال اور باب تفاعل میں جو قدر مشترک ہے، جو دونوں میں چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ دونوں کے اندر 2 حرف زائد ہیں، اس لیے یہ مزید فی ہے۔ فعل مزید فی وہ ہوتا ہے جس کے ماضی کے صیغے میں حرف اصلی سے زائد حرف ہو۔ اس کے ماضی کو لیں افتعال، اس کے اندر فا کلمہ سے پہلے الف اور بعد میں تا، اور تفاعل باب سے لیں تفاعل، ماضی کا صیغہ تو فا کلمہ سے پہلے تا اور بعد میں الف بڑا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسری بات ان دونوں میں مشترک یہ ہے کہ دونوں میں الف اور تا ہی زائد ہے، تیسرا کوئی حرف نہیں۔ تیسری بات اس کے اندر مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ فا کلمہ سے پہلے ایک کے شروع میں الف آ رہا ہے اور دوسرے کے شروع میں تا آ رہی ہے۔ اس طرح یہ دونوں مختلف ہو گئے۔ ان ابواب کے اندر کوئی مادہ چلا جائے، کوئی فعل ان ابواب میں سے کسی باب پر آ جائے تو معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے، یہ ہم آگے مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلا جملہ ہے، اور یہ جملہ عام ہے، یہ قرآن کی مثال نہیں ہے۔ سالم یشتغل وقت الشغل، سالم کام کے وقت کام کرتا ہے یا شغل کے وقت مشغول ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں شغلہ یشغل سے یہ اشتغلہ یشتغل بن گیا ہے۔ اور یاد رکھیں میں نے شروع میں بتایا تھا جب مزید فی ابواب شروع کیے کہ جن ابواب کے اندر فا کلمہ سے پہلے الف کا اضافہ ہو، مضارع میں جا کر وہ الف ختم ہو جاتا ہے، اس لیے یشتغلوں کے اندر شین سے پہلے الف نظر نہیں آ رہا، البتہ جو تا ہے یشتغلوں کی یہ نظر آ رہی ہے، تائے افتعال۔ قدر ماء البئر، کنویں کا پانی گدلا ہو گیا، میلا ہو گیا۔ فامتنعنا عن شربہ، سو ہم رک گئے اس کو پینے سے، منع ہو گئے اس کو پینے سے۔ کنویں کا پانی گدلا ہو گیا تو ہم اس کو پینے سے رک گئے۔ یہاں امتنعنا ماضی ہے اور منع حروف اصلی ہے۔ فا ویسے تعقیب کے لیے آیا ہے، حرف عطف، اور منع میں سے میم فا کلمہ ہے جس سے پہلے الف زائد ہے اور میم کے بعد تا زائد ہے، یہی باب افتعال کی نشانی ہے۔ اگر فا کلمہ کے بعد تا ہو اور اس سے پہلے الف ہو تو سمجھو کہ وہ ماضی کا صیغہ ہے۔ تو ہم رک گئے، منع ہوتا ہے دوسرے کو منع کیا، یعنی مجرد میں لائیں تو اس کا معنی ہے روکا، دوسرے کو روکا، تو یہ فعل متعدی تھا مجرد میں، لیکن جب افتعال میں آ گیا تو یہ متعدی سے لازم بن گیا ہے۔ امتنعنا کا معنی ہے ہم رک گئے، کسی نے ہمیں نہیں روکا لیکن ہم خود رک گئے، انٹرانزیٹو ہے۔ باب افعال میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر فعل لازم کو باب افعال میں لائیں تو وہ متعدی بن جاتا ہے۔ یہ باب اس کے الٹ کام کر رہا ہے کہ متعدی کو لازم کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے باز آ جاؤ۔ اجتنبا یعنی ایک جانب خود ہی ہو جانا، کسی نے نہیں روکا لیکن آپ خود ہی رک جائیں، تو باب افتعال نے لزوم کا خاصہ یا معنی دے دیا ہے۔ سورہ حجرات کا یہ جملہ ہے۔ الولد الذکی یجتہد فی دروسہ، ذہین آدمی محنت کرتا ہے اپنے سبق میں، یجتہد محنت کرتا ہے، ایک ہے کہ محنت کرواتا ہے، لیکن یہاں ہے کہ خود محنت کر رہا ہے، یہ بھی فعل لازم کا معنی دے رہا ہے۔ یجتہد، اس کے اندر تا افتعال کی ہے اور جیم اس کا فا کلمہ ہے اور یا شروع میں علامت مضارع ہے۔ سورہ توبہ کا ایک جملہ ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ عذر پیش کریں گے آپ کے سامنے، معذرت کریں گے جب تم ان کی طرف واپس لوٹو گے۔ غزوہ تبوک سے جب نبی علیہ السلام واپس لوٹے تو جو پیچھے رہ جانے والے تھے انہوں نے عذر پیش کرنے شروع کر دیے، تو اس کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں۔ یعتذرون، عذر عین دال را حرف اصلی ہیں،
واو نون جمع کی علامت ہے مذکر کی، جبکہ عین کلمہ سے پہلے یعنی عین سے پہلے یا، عین جو ہے یہ فا کلمہ ہے، یا مضارع کی علامت ہے، یا تعذرون، اعتذر اس کا ماضی آ رہا ہے، تو وہ عذر پیش کریں گے۔